بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کیوں اور کہاں ہجرت کی؟ ان کا انجام کیا ہوا اور اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جی ناظرین، یہ سب جانیں گے ہم اپنی آج کی ویڈیو میں۔ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہوئے اور ہدایت پر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے کانوں پر بال تھے۔ یہ متقی، مومن اور راہ یافتہ نوجوانوں کی جماعت تھی۔ اپنے رب کی وحدانیت کو مانتے تھے، اس کی توحید کے قائل ہو گئے تھے اور روز بروز ایمان و ہدایت میں بڑھ رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ نوجوان ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ بڑا سخت اور سرکش شخص تھا، سب کو شرک کی تعلیم کرتا اور سب سے بت پرستی کراتا تھا۔ یہ نوجوان جو اپنے باپ دادوں کے ساتھ اس میلے میں گئے تھے، انہوں نے جب وہاں یہ تماشا دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض لغو اور باطل چیز ہے۔ عبادتیں اور ذبیحے صرف اللہ کے نام پر ہونے چاہیے جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے۔ پس یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے۔ ایک درخت تلے جا کر ان میں سے ایک صاحب بیٹھ گئے، دوسرے بھی یہیں آ گئے اور بیٹھ گئے، تیسرے بھی آئے، چوتھے بھی آئے، غرض ایک ایک کر کے سب یہیں جمع ہو گئے۔ حالانکہ ایک دوسرے میں تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو جوڑ رکھا تھا۔ ناظرین، مرکوز ہے کہ یہ لوگ مسیح علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اب سب خاموش تھے۔ ایک کو ایک سے ڈر تھا کہ اگر میں اپنے ما فی الضمیر کو بتا دوں گا تو یہ دشمن ہو جائیں گے۔ کسی کو دوسرے کی نسبت اطلاع نہ تھی کہ وہ بھی اس کی طرح قوم کی اس احمقانہ اور مشرکانہ رسم سے بیزار ہے۔ آخر کار ایک دانا اور جری نوجوان نے کہا کہ دوستو، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ لوگوں کے اس عام شغل کو چھوڑ کر تم ان سے یکسو ہو کر یہاں آ بیٹھے ہو۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے جس کی وجہ سے اس نے قوم کو چھوڑا ہے۔ اس پر ایک نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی، جبکہ آسمان و زمین کا اور ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر ہم اس کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا کہ اللہ کی قسم یہی نفرت مجھے یہاں لائی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی، اور یہ سب روشن خیال موحد آپس میں سچے دوست اور ماجائے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق ہو گیا۔ ناظرین، اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں اللہ واحد کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ ان سب کو پکڑ کر اس ظالم مشرک بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت دلیری سے اپنی توحید اور اپنا مسلک بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربار اور کل دنیا کو اس کی عبادت کی دعوت دی۔ دل مضبوط کر لیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک و خالق ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں۔ ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے گا کہ اس کے سوا کسی اور کو پکاریں، اس لیے کہ شرک نہایت باطل چیز ہے۔ ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے۔ یہ نہایت ہی بیجا بات اور لغو حرکت ہے اور جھوٹی راہ ہے۔ یہ ہماری قوم مشرک ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی پکار اور ان کی عبادت میں مشغول ہے، جس کی کوئی دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے۔ بس یہ ظالم اور کاذب ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی صاف گوئی اور حق گوئی سے بادشاہ بہت بگڑا، انہیں دھمکایا، ڈرایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن یہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، وطن، دیس اور رشتے کنبے کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ جب اصحاب کہف دین کے بچاؤ کے لیے اتنی اہم قربانی پر آمادہ ہو گئے تو ان پر رب رحمت نازل ہوئی۔ فرما دیا گیا کہ ٹھیک ہے، جب تم ان کے دین سے الگ ہو گئے تو بہتر ہے کہ جسموں سے بھی ان سے جدا ہو جاؤ۔ جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو تو تم پر تمہارے رب کی رحمت کی چھاؤں ہوگی، وہ تمہیں تمہارے دشمنوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا اور تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرمائے گا۔ بس یہ لوگ موقع پا کر یہاں سے بھاگ نکلے اور پہاڑ کے غار میں چھپ رہے۔ ناظرین، بادشاہ اور قوم نے ہر چند ان کی تلاش کی، لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ اللہ نے ان کے غار کو
اندھیرے میں چھپا دیا۔ یہ نوجوان طویل عرصے تک سوتے رہے۔ موسم کی تبدیلی نے ان کے وجود کو کوئی نقصان پہنچایا اور نہ ہی لباس کو۔ وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یوں وہ دھوپ وغیرہ سے محفوظ رہے۔ ان کے سونے کی کیفیت بھی عجیب تھی۔ انہیں فرشتے کروٹ دیتے رہتے، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ ادھر ان کی نیند جاری تھی اور دوسری طرف باہر کی دنیا بدل چکی تھی۔ بت پرست حکومت کی جگہ عیسائی حکومت نے لے لی تھی اور عوام نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی۔ پھر ایک روز وہ جیسے سوئے ہوئے تھے ویسے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا نہیں اس سے بھی کم، باقیوں نے کہا اس بحث کو چھوڑو، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ اس ملک پر اسی ظالم بادشاہ کی حکومت ہے جس سے بچنے کے لیے وہ غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ جب انہیں بھوک نے ستایا تو مشورہ کیا، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے پر مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ ان کا ساتھی بازار پہنچا اور ایک جگہ سے کھانا خریدنے کے بعد سکہ دیا تو دکاندار اتنا پرانا سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا شاید کوئی پرانا خزانہ اس نوجوان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ یہ بات لمحوں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ اس نوجوان کو بادشاہ تک پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ کو اس واقعے کا علم تھا کہ ایک زمانے میں چند نوجوان اپنا دین بچانے اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کے لیے کہیں روپوش ہو گئے تھے، کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں موجود ایک تختی پر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو سب کچھ سامنے آ گیا۔ اب کیا بادشاہ اور کیا عوام، سبھی ان نوجوانوں کے گرویدہ ہو گئے اور ان کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ لوگ جوک در جوک ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے غار پہنچ گئے۔ وہ نوجوان بادشاہ اور عوام کی جانب سے درخواست کے باوجود شہر میں رہنے کے بجائے دوبارہ غار میں چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ جب شہر تک خبر پہنچی تو لوگ جمع ہو گئے اور ان کی تدفین وغیرہ کے حوالے سے مختلف منصوبے بنانے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک امارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جب لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، انہوں نے کہا ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ یوں غار کا دہانہ بند کر کے اس کے اوپر ایک عبادت گاہ بنا دی گئی۔ جی ناظرین، یہ لوگ اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہوئے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے جتنی بھی مشکلات آئیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ہجرت بھی کرنی پڑے تو ڈٹے رہیں، اللہ پاک خود ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اصحاب کہف کی طرح ثابت قدم رکھے اور اپنے دین کے لیے چن لے۔ آمین ثم آمین۔